بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسراء یعنی معراج۔ اسراء کے معنی رات میں لے جانے کے ہیں۔ اسراء کا معنی کیا ہے؟ رات میں لے جانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بے نظیر شرف اور حیرت زادہ واقعہ جس میں خدائے برتر نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکے سے مسجد اقصی بیت المقدس اور وہاں سے ملائے اعلیٰ تک جسم کے ساتھ اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کرائی، چونکہ رات کے حصے میں پیش آیا تھا، اس لیے اسراء کہلاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے وقت میں جسم کے ساتھ اپنے پاس بلا لیے اور اپنے جو نشانیاں سب دکھائے، تو اس کے بعد سے اس پورے واقعے کو کیا بولتے ہیں؟ اسراء بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ معراج بولتے ہیں، اصل میں اس کو اسراء بولتے ہیں۔ اسراء کا معنی رات میں لے جانا۔ پھر معراج عروج سے مشتق ہے، جس کے معنی چڑھنے اور بلند ہونے کے ہیں، اس لیے معراج زینہ کو بھی کہتے ہیں۔ سیڑھی ہے، سیڑھیاں ہے، اس کو بھی کیا ہوتا ہے؟ معراج بولتے ہیں۔ سیڑھی اوپر چڑھنے کی اس کو معراج بولتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے آدمی اوپر چڑھتا ہے، ڈھابے کے اوپر چڑھتا ہے سیڑھیوں کے ذریعے سے، تو معراج بولتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس رات میں ملائے اعلیٰ کے منازل ارتقاء طے فرمائے ہوئے سبع سماوات، سدرۃ المنتہا اور اس سے بھی بلند ہو کر آیات اللہ کا مشاہدہ فرمایا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کے ساتھ آسمان اور ایک وہاں ایک درخت ہے جس کا نام سدرۃ منتہا ہے، اس سے بھی آگے اور اللہ کی نشانیوں سے بھی آگے وہاں چڑھے تھے، اس کا سے اس کو معراج بولتے ہیں۔ نیچے سے اوپر تک گئے تھے، اس کا سے معراج بولتے ہیں۔ اور اسے بلند ہو کر آیت اللہ کا مشاہدہ فرمایا۔ ان واقعات کے ذکر میں زبان وحی ترجمان نے عرجبی کا جملہ استعمال فرمایا، اس لیے باجبروت اور عظمت واقعے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کا سے اس کو معراج بولتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں اوپر چڑھے تھے، سات آسمان کے اوپر جو ہے چلے گئے تھے، اللہ ان کو بلا لیا، تو اس کا سے اس کو معراج بولتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں بعض علماء نے اصطلاح فرق و امتیاز کے لیے بھی فرمایا، اس واقعے کا جو حصہ جس کا ذکر بصراحت سورہ بنی اسرائیل میں ہے، قرآنی تعبیر کی اتباع میں اسراء ہے، اور وہ حصہ جس کا ذکر تذکر سورۃ نجم اور صحیح احادیث میں ہے، ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر ثم عرجبی کی مناسبت سے معراج کے عنوان سے معنون ہے۔ یعنی تھوڑے کیا بولتے گا تو قرآن شریف میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ام ہانی کے گھر سے بیت المقدس گئے، فلسطین گئے۔ پھر احادیثوں میں کیا ہے؟ پھر اس فلسطین میں پورے انبیاء کو نماز پڑھائے، پھر وہاں سے براق ایک سواری آئی، پھر اس کے ذریعے سے جبرائیل علیہ السلام ان کو اوپر لے گئے تھے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس کو گئے، اس کو اسراء بولتے ہیں، پھر بیت المقدس سے اوپر گئے، اس کو معراج بولتے ہیں۔ دونوں الگ الگ ہوئے، دونوں الگ الگ ہوئے۔ مکے سے بیت المقدس گئے، فلسطین گئے، اس کو اسراء بولتے ہیں، رات میں جانا، رات میں گئے۔ پھر بیت المقدس سے ساتواں آسمان کے اوپر سدرۃ منتہا سے بھی آگے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے بھی آگے بڑے، اس کو معراج کا سفر بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آگے فرماتے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ان تمام روایتوں کو جمع کرنے سے یہ بات بخوبی واضح ہوگی، واقعی معراج صرف ایک ہی مرتبہ پیش آیا ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کے 2 بار 3 بار نہیں، ایک بار ہی گئے سو۔
اور راویوں کی عبارات کے بعض حصص کا ایک دوسرے سے کچھ مختلف اور تفصیلات میں کم و پیش ہونا وحدت واقعہ پر اثر انداز نہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انسان خطا کاری سے محفوظ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ راویوں میں اختلاف تو ہے، لیکن واقعہ صرف ایک مرتبہ ہی پیش آیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر صرف ایک بار کرے سو 2 بار 3 بار کیا بھی کرے نہیں ہے۔ اب آگے فرماتے ہیں تو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ اس کے تعین میں اگرچہ متعدد اقوال مذکور ہے، لیکن ان 2 باتوں پر سب کا اتفاق نظر آتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت سے پہلے پیش آیا۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ ہجرت کرنے سے پہلے، مکے سے مدینہ منورہ آنے سے پہلے معراج کا واقعہ پیش آیا۔ دوسری بات یہ ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ 2 باتیں پکے ہیں۔ کون سا؟ ہجرت سے پہلے معراج کا سفر ہوا ایک، دوسرا کیا ہے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ اتنی بات پکی ہے۔ جبکہ ہجرت بالاتفاق 13ویں نبوت کو پیش آیا، 13ویں نبوت کو پیش آیا، یعنی نبی بننے کے 13 سال کے بعد، جبکہ آپ کی عمر 50-53 سال ہے، اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہجرت سے 3 سال قبل ہوا، ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا۔ اور ایک دوسری روایت کے پیش نظر نماز پنجگانہ کی فرضیت سے قبل ہو چکا تھا، تو آپ واقعے کو ہجرت سے قبل کے اس کے 3 برسوں کے اندر ہی ہونا چاہیے۔ نیز کتب تاریخ و سیرت دونوں شاہد ہے معراج اور ہجرت کے درمیان کوئی اہم واقعہ موجود نہیں، اور بنظر تحقیق ان ہر 2 کے درمیان نہایت گہرا رشتہ، ربط و علاقہ پایا جاتا ہے۔ تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے واقعہ معراج ہجرت سے بہت قریب زمانے پیش آیا۔ در حقیقت یہ واقع ہجرت ہی کی پرملال و عظمت تمہید تھی۔ غالب ابن سعد نے طبقات میں اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اپنے الجامع صحیح میں تیسرے واقعہ معراج اور ہجرت کو کسی تیسرے واقعے کی مداخلت کے بغیر آگے پیچھے بیان کیا، اور جو حضرات بخاری کے ابواب و تراجم کی باہمی ترتیب کی دقیقہ سجی سے واقف اور ان کے تفقہ کی بالغ نظر سے آگاہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ ان کا رجحان یہ ہے ان ہر 2 واقعے کے درمیان زمانہ تعلق دونوں اعتبار سے انتہائی قربت ہے۔ تو اب یہ کہنا آسان ہوا، جو ارباب سیر و تاریخ یہ فرماتے ہیں معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال یا 1.5 سال قبل پیش آیا، ان کا ارشاد پائے تحقیق رکھتا ہے۔ مطلب خلاصہ کلام یہ ہے معراج کا واقعہ ہجرت کرنے سے 1.5 سال پہلے پیش آیا۔ بس خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہجرت سے 3 سال پہلے ہوا۔ اب اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد سے لے کر ہجرت تک کیا بھی بڑے واقعے کے کیا بھی پیش آیا نہیں ہے۔ اس کا سے معراج کا واقعہ ہجرت سے 1.5 سال پہلے پیش آیا، سن 11 یا 12 میں پیش آیا۔ پھر مہینہ کون سا ہے، تاریخ کون سا ہے، معراج کا واقعہ کب پیش آیا؟ سال تو معلوم ہو گیا، ہجرت سے 1.5 سال پہلے کو مہینہ کون سا، تاریخ کون سا ہے؟ تو اس میں مختلف قول ہے، لیکن راجح قول یہ ہے مہینہ رجب کا ہے۔ کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ، اور آج رجب کی پہلی تاریخ ہے، کل چاند نظر آیا، آج رجب کا پہلی تاریخ ہے، تو مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور تاریخ 27 تھی، 20/7 سمجھ میں آ رہی بھائی؟ تو مہینہ رجب کا مہینہ ہے اور تاریخ 20/7 کا ہے۔ چنانچہ ابن عبد البر، امام نووی اور عبد الغنی مقدسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے بڑے محدثین رجحان اسی جانب ہے کہ رجب تھا۔ آخر ذکر فرماتے ہیں 27 تھی، دعویٰ کرتے ہیں امت مرحومہ میں ہمیشہ عملاً اسی پر اتفاق بھی رہا، یعنی امت کے اس پر اتفاق رہا، رجب کے مہینے میں 20/7 تاریخ کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔
سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ اب آگے انشاءاللہ وہ کیسا کیسا سفر ہوا اور کیسے کیسے نبیوں سے ملاقات کرے اور پھر کیا کیا واقعات پیش آئے اور کیا کیا بات چیت ہوئی، انشاءاللہ سبا کی طالب بات آتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔